میں سپہ سالار سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن کریم کی آیاتیں سناتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اپریشیٹ کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیاتیں سناتا ہے، لیکن پتہ نہیں آپ نے سورہ توبہ کی وہ آیات اب تک کیوں نہیں پڑھی اور مطالعہ کیا ہے جس میں اللہ حکم دیتا ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دو، حکم دیتا ہے کہ فلسطینیوں کا اسی طرح ساتھ دینا چاہیے جس طرح ماضی میں حکمران جو زندہ حکمران تھے انہوں نے کفر کا مقابلہ کیا اور مظلوموں کا ساتھ دیا۔ جناب سپہ سالار صاحب، اگر آپ ان لوگوں کے فہرست میں اپنا نام شامل کرتے ہیں جن کا نام ابن قاسم ہے، جن کا نام محمود غزنوی ہے، جن کا نام صلاح الدین ایوبی ہے، جن کا نام احمد شاہ ابدالی ہے، جس پر امت فخر کرتی ہے، تاریخ فخر کرتی ہے، تو وقت آیا ہے کہ اگر شریف یہ کام نہیں کرتا آپ آگے بڑھے۔ یہ میرا ایٹم بم، یہ اسلام کا ایٹم بم ہے، یہ پاکستان کا نہیں امت کا ایٹم بم ہے۔ جب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور بنایا تو ہندوستان اور اسرائیل میں ماتم تھا، فلسطینیوں نے جشن منایا۔ میں نہیں کہتا ہوں ایٹم بم کا استعمال کرو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی دھمکی تو دو۔ بد دعائیں اور مذمتیں کرنا یہ عام انسان کا کام ہے، اس لیے میر جعفر اور میر صادق کے راستے پر چلنے کی بجائے عزت کا راستہ، جہاد کا راستہ، شہادت کا راستہ، فلسطین کا راستہ ہے۔ میں نعیم الرحمان صاحب سے، امیری جماعت سے کہنا چاہتا ہوں، کراچی میں ملین مارچ مبارک، ملتان میں ملین مارچ مبارک، لاہور میں ملین مارچ مبارک، لیکن آج کی ملین مارچ سے بھی اگر ہماری حکمران اٹھتے نہیں ہیں، جاگتے نہیں ہیں، تو پھر ان کو جگانے کے لیے، ان کو اٹھانے کے لیے کچھ اور کچھ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ فلسطینیوں کے ساتھ یا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ؟ شاید اس کا جواب یہی ہو کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ بھی نہیں ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ بھی نہیں ہیں، ہم سپہ سالار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جس طرح ہر جگہ وہ یہی کہتے ہیں کہ بچی قرض دیا سپہ سالار کی برکت ہے، لوگوں نے ہمیں سپورٹ دیا سپہ سالار کی برکت ہے، تو اس مصنوعی آکسیجن پر موجود حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یا غزہ کا ساتھ دو، 25 کروڑ عوام کی ترجمانی کرو، یا وزیر اعظم استعفیٰ دو، آپ ہماری نمائندگی کے قابل نہیں ہے۔ یہاں اسلام آباد میں تقی عثمانی صاحب، مولانا تقی عثمانی کی قیادت میں ہر مسلک کے عالم نے آ کر فتویٰ دیا کہ جہاد فرض ہے۔ اب جو علماء کی بات نہیں مانتا، اسلام اور دین کی بات نہیں مانتا، اس کا نام جو بھی ہو، اس کو پاکستان پر حکمرانی کا حق حاصل نہیں ہے۔ اپنے داماد کیپٹن پیرو زخمی ہے اور انہوں نے ایک پاؤں ایک ٹانگ غزہ میں چھوڑا ہے اور بمشکل اپنی جان بچائی ہے۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت دنیا میں کوئی آزاد بستی ہے تو وہ بحیرہ روم کے ساحل پر واقع یہ چھوٹی سی بستی غزہ کی بستی ہے، جو اس وقت ساری مظلوم انسانیت کے لیے ایک ماڈل ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، غزہ کی کامیابی کشمیر کے آزادی کی کامیابی اور چابی ہے، غزہ کی کامیابی روہنگیا کے مسلمانوں کی آزادی کی چابی ہے، غزہ کی کامیابی دنیا بھر میں مظلوم انسانیت کی کامیابی ہے۔ بس میں آخری بات یہی پوچھنا چاہتا ہوں
کہ اس جنگ نے دنیا کو تقسیم کیا. یہ غزہ کا جہاد یہ بدر کی جہاد کا ایک تسلسل ہے، اور آج کا یہ عظیم شان طوفان مارچ یہ طوفان الاقصی کا ایک تسلسل ہے. مبارکباد ہے دنیا بھر کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے غزہ کے مسلمانوں کا ساتھ دیا. کل کی خبر ہے کہ کیلیفورنیا کے لوکل گورنمنٹ کے پارلیمنٹ پر وہاں کے ممبران نے فلسطین کا جھنڈا لہرایا. آج کی خبر ہے کہ خود پیرس کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مستقبل اسپین کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جولائی تک ہم دنیا کے نقشے پر ایک آزاد فلسطینی ریاست دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کو تسلیم کر رہے ہیں. ایسے میں یہاں آس پاس موجود قبرستان میں موجود حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں